السلام علیکم ناظرین حماس دونوں کی کارروائیوں کی تفصیلات سامنے لے آئے ہیں۔ اس لسٹ میں اسرائیلی ٹینکوں اور طیاروں کی تباہی کا احوال بتایا گیا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ دشمن کو ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی سکون نہیں ملے گا۔ دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکائے گا۔ اپنے آڈیو بیان میں ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں 160 سے زائد اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی تباہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیوں کو مکمل تباہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج سے لڑائی برابری کی نہیں، حماس سے لڑائی نے خطے کے سب سے طاقتور فوجیوں کو خوف زدہ اور پریشان کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور شدید زخمی جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ ہمارے جنگجو زمین پر اور ملبے کے نیچے سے حملے کر کے دشمن کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ ہمارے جنگجو دشمن کے ٹینکوں اور بلڈوزروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے صرف ایک ہی مقصد حاصل کیا اور وہ قتل عام اور مظالم ہے۔ دوسری طرف لبنان کی ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے دوران نئے ہتھیار متعارف کرائے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق حزب اللہ نے سنیچر کو بتایا کہ انہوں نے لبنان اسرائیلی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں کے دوران ایک نیا میزائل بھی متعارف کرایا ہے اور وہ اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ واحد ملک ہے جو غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو روک سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور شام میں امریکی فوجیوں پر حملے بھی اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک غزہ میں جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ حزب اللہ کے سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب لبنان کے جنوبی سرحد پر اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں شدت دیکھی جا رہی تھی۔ حزب اللہ نے جمعہ کو شمالی اسرائیل پر 3 خودکش ڈرون حملے کیے تھے۔ اس سے قبل اسرائیل نے شام کے وسطی علاقے میں ایک حملے میں حزب اللہ کے 7 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ جمعرات کو اسرائیل کے ریڈ سی ٹاؤن میں ہونے والے 3 خودکش حملوں کی ذمہ داری حزب اللہ نے قبول نہیں کی، تاہم انہوں نے اس سے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر مہلک حملوں کے بعد 8 اکتوبر سے لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس کے حملوں کے بعد اب تک لگ بھگ 1200 اسرائیلی شہری ہلاک جبکہ 200 اسرائیلی یرغمال بنائے گئے ہیں۔ اس حزب اللہ کی قیادت کا کہنا تھا کہ وہ سرحد پر اسرائیلی فوج کے 3 ڈویژن کو اپنے حملوں کے ذریعے الجھائے ہوئے ہیں۔ جب لبنان کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے یہ کارروائی کی تو جواب میں اسرائیل کیسے خاموش رہتا؟ اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے میں میزائل گرائے جس سے میسل جبل کے سرکاری اسپتال کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ عرب نیوز کے مطابق لبنان میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطے کار عمران رضا نے جنگی فراقین سے مطالبہ کیا کہ فوجی کارروائیوں میں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون پر عمل پیرا رہے اور طبی کارکنوں سمیت شہریوں کا خیال رکھیں۔ سرکاری اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسین یاسین نے بتایا اسپتال پر گرنے والے میزائل پھٹے نہیں، لیکن میزائل گرنے سے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی عمارت کو معمولی نقصان پہنچا ہے اور وہاں موجود ڈاکٹر زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ نے میزائل حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے تمام بین الاقوامی خلاف ورزی دیتے ہوئے اسے غیر منصفانہ عمل کے لیے مکمل طور پر اسرائیلی حکام کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ جب دونوں جانب کارروائیاں ہوئی تو حزب اللہ دوبارہ متحرک ہوئی۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے ہفتے کو اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ اپنے دشمن اسرائیل کے خلاف ان کا محاذ فعال رہے گا۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں ان کے مسلح گروپ نے نئی اقسام کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ آپریشنوں کی تعداد، حجم اور اہداف کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے اقسام میں بھی اضافہ ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا حزب اللہ نے برکان نامی میزائل استعمال بھی کیا جس کا پیلوڈ 300 سے 500 کلو گرام کے درمیان ہے اور حزب اللہ نے پہلی بار ہتھیار لیس ڈرون کا استعمال بھی کیا۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کی یہ جنگ باہر پھیلتی جا رہی ہے اور اب یہ ثابت بھی ہو رہا ہے۔ اب تک ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی مسلسل میدان میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی غزہ پر اتنی بمباری کر چکا ہے کہ 7 ایٹم بم کے برابر ہے۔ خطے میں ہونے والی تمام کارروائیوں میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اس نے اسرائیلی مظالم کے لیے راہ ہموار کی۔ ہمیں اسرائیل کے جنگی جرائم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دہشت گرد اسرائیل فوری طور پر غزہ سے باہر نکل جائے۔ ہمیں غزہ کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ فلسطین امت مسلمہ کا فخر کا نشان ہے اور اسرائیل غزہ میں بمباری کے ذریعے نئی نسل کو ختم کر رہا ہے۔ وہاں ہونے والے ظلم تمام عالمی قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ غزہ کو دنیا کے سب سے بڑی جیل بنایا گیا ہے۔ میرا عالمی برادری سے سوال ہے کہ غزہ کے شہداء کا کیا قصور ہے؟ شہید خواتین کا کیا قصور ہے؟ ہمیں بتایا جائے شہید ہونے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟
ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگی جرائم میں شریک ہو رہا ہے۔ وہ غزہ کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر جنگی ہتھیار اور رقومات فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔